خداوند کے گھر میں آپ سب کو ویلکم۔ اور ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام کو سنیں، اور کلام ہی وہ چیز ہے جو ہماری زندگیوں میں زور پیدا کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں تو کلام ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اور آج کا کلام بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے the blessings of the communication، خدا سے رابطے کی برکات۔ میرا جو پچھلا میسیج تھا وہ تھا خدا سے کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے، خدا سے رابطہ کیسے کیا جائے۔ اس سے جو میرا پچھلا میسیج تھا وہ تھا the presence of the Lord، یعنی خداوند کی حضوری۔ تو یہ میسیجز اس لیے ہیں کہ ہم خدا میں اور زیادہ قریب تر ہوتے چلے جائیں، خدا میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور خدا کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہم اس کے دوست بن جائیں اور اسے شخصی طور پر جاننا شروع کر دیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو جانتا ہے، اس طور سے ہم اپنے خدا کے قریب تر ہوتے جائیں۔ اور مسیحوں کے لیے یہ بات اتنی مشکل نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم پسند کریں اور چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل ہی نہ کرے خدا کے پاس جانے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے دیکھیں، اس کا پہلا باب ہے، یرمیہ اس کا پہلا باب، اور اس کی 9 اور 10 آیت ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا، دیکھ آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے، ڈھائے اور ہلاک کرے، اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ عنوان میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، خدا سے رابطے کی برکات، یا جب کسی کا خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو اسے کیا برکات ملتی ہیں اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ نہ صرف اس کے لیے برکات اور فوائد ہوتے ہیں، بلکہ خدا جب کسی کو اپنا کلام دیتا ہے، جب خدا کا رابطہ کسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ صرف اس شخص تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے، تاکہ دوسرے اس سے استفادہ کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آج اس کلام کو غور سے سنیں، اور آپ کی جتنی بھی زندگی اس دنیا میں ہے اور باقی رہتی ہے، اسے خدا کے لیے صرف کریں، نہ کہ دنیا کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے
بھاگنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہ پا سکیں گے اور جمع نہ کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ خدا سے رابطہ رکھیں گے تو آپ ایسا خزانہ پائیں گے، ایسی برکات حاصل کریں گے جو آپ کے پاس بھی ہوگا اور آپ دوسروں کو بانٹیں گے بھی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو پائیدار چیز ہے اس کے پیچھے بھاگیں، جو ناپائیدار ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی گارنٹی ہو، مثلا جاپان کی چیزیں، مثلا یورپ کی چیزیں اور برطانیہ کی چیزیں، جن میں لوگ کہتے ہیں کہ گارنٹی ہوتی ہے۔ آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں اور مسیحی زندگی میں اور خدا سے کمیونیکیشن ہونے میں پائیداری ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دنیاوی اور سیاسی کمیونیکیشن پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ جب کسی شخص کا کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا، اور وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری اب کسی بڑے آدمی کے ساتھ بات چیت ہے، میرا اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اس لیے میرے پاس ایک سفارش ہے اور میرے پاس ایک بڑا آدمی ہے، اس لیے وہ تمام لوگوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور بڑا سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا، جہاں بھی بیٹھوں گا، جس بھی عدالت میں جاؤں گا، جس بھی پنچایت میں جاؤں گا اور جس بھی محفل میں جاؤں گا، بڑی سفارش کی وجہ سے اور بڑا رابطہ ہونے کی وجہ سے میرا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں، جس کے پاس سفارش نہ ہو اور جس کے پاس کمیونیکیشن نہ ہو وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ عدالتوں میں، وہ کچہریوں میں مقدمہ جو ہے وہ ہار جاتا ہے، کیونکہ سفارش اور کمیونیکیشن جو ہے وہ یہاں پر بہت ہی اثر رکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، آسمان پر اس سے بھی بڑی، سب سے بڑی جو ہے وہ قوت اور طاقت جو ہے موجود ہے، اور جس کسی نے اپنی زندگی میں اس سے کمیونیکیٹ کیا، جس کسی نے خدا سے رابطہ رکھا، وہ سب سے اوپر چلا گیا، وہ سب سے بڑھ گیا، اس کی قدر و قیمت بھی جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے اور پھر لوگ اسے ایک بڑا اور اچھا آدمی خیال کرنے لگے۔ ہم بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پرانے عہد نامے میں موسیٰ کے بارے میں جانتے ہیں۔ موسیٰ ایک خدا کا ایسا بندہ تھا جو روبرو خدا سے باتیں کرتا تھا، یعنی اس کا خدا کے ساتھ کمیونیکیشن تھا۔ اور اسی طرح جتنے بھی خدا کے انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کا خدا کے ساتھ رابطہ تھا، ان کی خدا کے ساتھ بات چیت تھی۔ وہ خدا کی بات کو سنتے اور خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، خدا کے میسج کو وہ ڈلیور کرتے تھے، اور جو خدا کہتا اسے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور میرے عزیزو، لوگ بھی ان کی قدر کرتے تھے، بلکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے ڈرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ ہارون کے لیے تو خدا کی جگہ پر ہوگا؟ ڈو یو نو اٹ؟ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ موسیٰ کو خدا نے یہ بات کہی تھی، اور جب موسیٰ
نے دوسرا بیاہ کر لیا تو اس کے بھائی ہارون اور اس کی بہن مریم نے اس کے خلاف باتیں کی، تو پھر خدا نے ان کی عدالت کی، اور کیا ہوا؟ مریم کو کیا ہو گیا؟ کور ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے خدا کے خادم کے خلاف بات کی، اور خدا نے کہا کہ تم کو شرم نہ آئی کہ تم نے میرے بندہ کے خلاف ایسی باتیں کی، اور میرا بندہ جو ہے اس جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں لوگوں سے رویاؤں میں اور خوابوں میں باتیں کرتا ہوں، لیکن میرا بندہ موسیٰ ایسا ہے کہ میں اس سے خوابوں میں اور رویاؤں میں نہیں بلکہ روبرو باتیں کرتا ہوں، اور اسے میرا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جس کی خدا کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جس کا کمیونیکیشن خدا کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور خدا بھی اس کی قدر کرتا ہے، اور خدا بھی کیا کرتا ہے؟ اسے عزت دیتا ہے، اور آدمیوں سے بھی اس کی عزت جو ہے وہ کرواتا ہے۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں نبی کا خدا سے رابطہ ہوتا تھا، اور وہ نبی جو ہے وہ لوگوں کو جو بات کہتا تھا وہ خدا کی بات کہتا تھا۔ نبی جو تھا وہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ میرے عزیزو، نبی خدا سے پوچھتا تھا، اور خدا سے پوچھ کر لوگوں کو باخبر کرتا تھا۔ جب کوئی ضرورت ہوتی، جب کوئی میسج دینا ہوتا، جب کوئی آفت آنی ہوتی، تو نبی پہلے سے جانتے تھے۔ نوح کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نوح کو خدا نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ طوفان آنے والا ہے، نوح پہلے سے جانتا تھا، اور پھر نوح نے یہ بات اپنے لیے اپنے پاس ہی نہیں رکھی، اور ایسا نہیں کیا کہ محض میرا خاندان بچ جائے۔ نوح نے دوسرے خاندانوں کو بھی بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کی مرضی تھی، یہ ان کی اپنی مرضی تھی کہ وہ نہ بچے۔ حالانکہ خدا نے بھی یہ کوشش کی کہ لوگ بچ جائیں، لیکن لوگ نہیں بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ آج بھی خدا جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اس پلپٹ سے خدا بہنوں بھائیوں کے لیے کلام کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خدا رویاؤں اور خوابوں میں بتاتا ہے، لیکن وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، وہ رد کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی زمانے کی طرح آج بھی خدا جو ہے وہ آپ سے بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کا کمیونیکیشن آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اکثر دفعہ ہم اسے کیا کر دیتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں۔ جو پرانے عہد نامے میں خدا کے بندے کے لیے جو ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے اس کو مرد خدا کہتے ہیں، دا مین آف گاڈ، دا مین آف گاڈ اینڈ دا وومن آف دا لارڈ۔ اور یہ ٹائٹل جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں 17 بار استعمال کیا گیا ہے، اور نئے عہد نامے میں 2 بار دا مین آف گاڈ، مرد خدا۔ اور مرد خدا وہ ہوتا ہے جو خدا کا مرد ہو، یعنی خدا کا بندہ، خدا کی بندی۔ کیسی بات ہے؟ لوگ کی آندے نے بھائی ایک خدا دا بندہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک خدا دا بندہ ہے، تو پھر کہتے ہیں ایک خدا دی بندی ہے، تو پھر جب وہ گزرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ شاید لوگ کسی سیاسی شخصیت کی اتنی زیادہ عزت نہ کریں جتنی وہ خدا کے بندے کی کرتے ہیں۔
کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ داؤد کو مسح کرنے کے لیے جب سمویل یسی کے گھر گیا تو داؤد جو تھا وہ گھر میں نہیں تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یسی کے 8 بیٹے تھے، اور جب باری باری سب کو بلایا گیا تو خدا نے ان میں سے کسی کو بھی پسند نہ کیا سوائے داؤد کے۔ اور یسی کے جتنے بھی بیٹے تھے، یہ نہیں کہ ان میں کوئی کمی تھی، یا وہ خوبصورت نہیں تھے، یا وہ طاقتور نہیں تھے، یا وہ جوان نہیں تھے، یا ان میں دلیری نہیں تھے۔ اور یسی کے جو 3 بیٹے تھے یہ ساؤل کی فوج میں لڑنے کے لیے موجود تھے، وہ ساؤل کی فوج میں تھے۔ لیکن جب سمویل ان کے گھر میں گیا اور سب کو دیکھ لیا، اور جب اس نے پہلے کو دیکھا جس کا قد جو تھا لمبا تھا اور وہ خوبصورت تھا، تو ساؤل سمجھا کہ شاید یہی ہے اسرائیل کا آئندہ بادشاہ۔ لیکن خدا نے کہا تو یہ کہا وہ تو تیری خوبصورتی والا نہ جا، میں نے اس کو رد کیا، میں نے اس کو نہیں چنا۔ جب سارے بیٹے بھگت چکے، سب کی باری آ گئی، تو پھر سمویل نے یسی سے پوچھا کہ کیا تیرے اتنے ہی بیٹے ہیں، کیا تیرے یہی بیٹے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، وہ بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ کاش آج کے چرواہے، آج کے دیکھ بھال کرنے والے نگہبان، چرچز کے رکھوالے بھی اسی طرح کے نگہبان ہوں جیسے داؤد اپنی بھیڑوں کی کرتا تھا۔ اور جب یہ بات کہی گئی تو سمویل نے کہا اپنے اس بیٹے کو لا، جب تک وہ نہ آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بات جو ہے پہلا سمویل اور اس کے 16ویں باب میں لکھی ہوئی ہے، آپ گھر جا کر ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو جب داؤد آیا تو خدا نے سمویل کو بھیجا تھا، اور اب خدا نے کہہ دیا، رول کو اس نے بتا دیا کہ ہاں یہی ہے جس کو میں نے چنا ہے۔ اور پھر سمویل نے کیا کیا؟ سمویل نے سینگ سے، جو تیل سے بھرا ہوا تھا، اس پر انڈیلا اور اس کو کیا کر دیا؟ اس کو مسح کر دیا۔ ساؤل کو کپی سے مسح کیا گیا، لیکن داؤد کو سینگ سے مسح کیا گیا، اور سینگ اس تیل جو اس میں تھا اس پر انڈیلا گیا، اور جب اس پر تیل انڈیلا گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ مسح جو ہے آگے کو زور سے اس پر نازل ہوتا رہا، اور وہ خدا کے مسح سے بھرتا رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے کو اور سب سے چھوٹے بیٹے کو کیوں چن لیا گیا؟ ایک پڑھے لکھے اور ساؤل کے ساتھ رہنے والے کو، دربار میں رہنے والے کو، خوبصورت کو، جوان کو کیوں چنا گیا؟ کیوں نہ چنا گیا؟ لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں پالنے والوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نابلد لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، جاہل اور گنوار ہوتے ہیں، اسکول کبھی گئے نہیں، پڑھے ہے نہیں، علم ان کے پاس ہوتا نہیں، کپڑے بھی ان کے گندے میلے کچالے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کبھی نہائے ہیں بھی کہ نہیں، سمیل ان کے پاس سے آتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں دھتکار دیتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ نے غور کیا داؤد کو کیوں چنا گیا؟ داؤد کو اس لیے چنا گیا کہ اس کا کمیونیکیشن تھا، اس کا رابطہ تھا، بھیڑوں کے پیچھے، اپنے مال کے پیچھے، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں وہ خدا کو دیکھتا تھا، اور وہ فطرت میں خدا کو دیکھتا تھا۔ اور کیا ہی خوبصورت اور بابرکت مزامیر ہیں جو داؤد نے لکھ دیے ہیں، اور زبور نمبر 23 جو ہے وہ ہر زبان عام پر ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ اس بھیڑیں چرانے والے خادم نے، جس کو خدا نے پسند کیا اور جس کو خدا پیار کیا تھا، پیار کرتا تھا، لکھا اور دل سے لکھا، اور ایسا لکھا کہ نسلوں اور پشتوں نے بھی اس کو پسند کیا اور اس سے برکت پائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کمیونیکیشن تھا، اور اس کے چنے جانے کی وجہ بھی کمیونیکیشن تھا، اور وہ کمیونیکیشن اس کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے خدا سے رابطے کی برکات۔ اور یہ بھیڑیں پالنے والا اور یہ جنگلوں میں رہنے والا شخص، اپنی بھیڑوں سے محبت کرنے والا شخص جو تھا، وہ بادشاہ کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے بھائی جو تھے وہ اس کے غلام بنے، اور اس کے آقا جو تھے وہ اس کے درباری ہوئے، اور وہ جو تھا وہ اس ملک کا سنبھالنے والا بن گیا، اور خدا نے اس کو سیٹ دی۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کسی کا خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، خدا اسے عزت دیتا ہے اور دوسروں سے بھی دلواتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص دل سے خدا کی بندگی کرتا ہے، دل سے خدا کو پیار کرتا ہے، تو پھر خدا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، خدا اسے ترجیح دیتا ہے، خدا اسے اولیت دیتا ہے، خدا اسے بہت سی برکات سے نوازتا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں، پرانے عہد نامے میں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، موسیٰ جو تھا یہ مرد خدا تھا، اور موسیٰ کے پاس کیسی اتھارٹی تھی، اور اسی کے ساتھ سموئیل مرد خدا تھا، سموئیل کے پاس کیسی اتھارٹی تھی۔ داؤد مرد خدا تھا، داؤد کے پاس کیسی اتھارٹی تھی۔ ایلیا مرد خدا تھا، اور ایلیا کے پاس کیسی اتھارٹی تھی۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء آئے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح آیا، خداوند یسوع مسیح کے پاس کیسی اتھارٹی تھی، اور اس کے شاگردوں کے پاس جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو کیسی اتھارٹی تھی۔ تو یہ ہے میرے عزیزو خدا سے رابطے کی برکات۔ میں اکثر اپنی زندگی میں ان باتوں پر غور کرتا اور سوچتا ہوں، اور میں نے بھی اپنی زندگی میں خدا سے رابطے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے خدا نے رویا مجھے دکھائے، بہت سی
خدا کی باتوں کو سیکھا، خدا سے ہم کلام بھی ہوا، خدا مجھ سے ہم کلام بھی ہوا، خدا کے معجزات دیکھے، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے معجزات ہوئے، اور میری زندگی میں خدا نے عجیب کام کیے۔ اور میرے عزیزو، یہ کام اس لیے ہوئے کہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن ہوا، اور اس کمیونیکیشن کی وجہ سے خدا نے برکات عطا کی۔ آج میں اگر یہ کلام سنا رہا ہوں، آج میں اگر اس جگہ پر کھڑا ہوں اور یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، تو یہ بھی کمیونیکیشن کی برکت ہے۔ اگر میں یہ باتیں جانتا ہوں تو یہ باتیں خدا نے دی ہیں، اور یہ تجربے سے باتیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میری آپ سے دلی آرزو اور منت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو وہ مقام دے جو آج تک آپ نہیں پا سکے، اگر آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو ایک دفعہ ٹرائی کر لیں ضرور۔ بہت سے لوگ جو ہیں آج کل، کیونکہ ماڈرن دور ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ڈگریاں لینے کے لیے اور بڑے عہدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں نے برائی کہتا ہوں، لیکن میرے عزیزو، اگر سچائی سے کوشش کی جائے، اگر سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلا جائے اور اس کے ساتھ صحیح کمیونیکیشن ہو، تو میرا خیال ہے کہ خدا آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، جس کا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا۔ کیونکہ نئے عہد نامے میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ جو نہ کبھی آدمی کے باطن میں سوجا، نہ اس نے کبھی دیکھا۔ میں اس حوالے کو پیرافریز کرتا ہوں، اور نہ اس نے کبھی دیکھا خدا نے اپنے لوگوں کے لیے وہ کچھ بچا رکھا ہے۔ وہ خدا اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر جو ہے خدا اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو حوالہ آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اور اس حوالے کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ خدا نے کہا تھا یرمیاہ نبی کو کہ دیکھ، آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا ہے کہ اکھاڑے، ڈھائے اور ہلاک کرے، اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ چار جو کام ہیں وہ اتھارٹی کے ہیں، برباد کرنے کے ہیں، اور یہ نبی یہ کر سکتا ہے، خدا کا بندہ یہ کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی اتھارٹی، اور خدا نے یرمیاہ سے کہا تھا میں تجھے جو اختیار دیتا ہوں وہ قوموں اور سلطنتوں پر ہے، ایک چیز پر نہیں، ایک چرچ پر نہیں، ایک شہر پر نہیں، ایک ملک پر نہیں، ایک جگہ پر نہیں، بلکہ قوموں پر اور سلطنتوں پر میں کیا کرتا ہوں، تجھے اختیار دیتا ہوں، اور تو اگر تو چاہے تو ان سلطنتوں کو حکم دے کر اکھاڑ بھی سکتا ہے، ڈھا بھی سکتا ہے اور گرا بھی سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تو انہیں پھر جو ہے تعمیر بھی کر سکتا ہے اور انہیں لگا بھی سکتا ہے۔ جب ہم کوئی درخت لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے،
اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے لگانا. تو یہ خدا کی برکت ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے. اور زبور نمبر 2 میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ قومیں تیری میراث میں اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دے دوں گا. تو یہ ہے خدا کی وہ برکات جو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے. اور خدا اپنے لوگوں کو بہت سی برکات سے نوازا ہے. اور یرمیہ کے پاس جو تھا یہ اختیار تھا. اور خدا نئے عہد نامے میں بھی اپنے شاگردوں کو اختیار دیتا ہے. جب ہم متی کی انجیل اور اس کے 10ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں اور لوکا کی انجیل اور اس کے 9ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کو اختیار دیتا ہے. اور مرکز کی انجیل اور اس کے 16ویں باب میں اختیار جو دیا جاتا ہے وہ یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا ہوں گے؟ معجزات ہوں گے. اور وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے اور سانپوں کو پکڑ لیں گے. بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پا جائیں گے. یہ ہے خدا کے بندے کا دا مین آف اینڈ دا وومین آف گاڈ. اور اس کی اتھارٹی اور اس کا اختیار جو خدا اسے دیتا ہے. کیا آپ ایسا اختیار پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو یہ اختیار دے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ خدا آپ کو کوئی عہدہ دے؟ کیا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی خوش رہنا چاہتے ہیں، اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس گورنمنٹ جاب ہے، میرے پاس اچھا عہدہ ہے اور میں بڑا خوش ہوں، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟ لیکن میرے عزیزو، میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں اور جو چیز مجھے ضرورت ہے اور جو چیز مجھے چاہیے وہ خدا کا ٹائٹل، مرد خدا کا ٹائٹل ہے، وہ خدا کے اختیار کا ٹائٹل ہے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ سیکنڈری پوزیشن رکھتی ہیں، یہ اول درجے پر نہیں ہیں. لیکن خدا کا جو اختیار ہے، جو خدا کے کام ہے، if you are the man and the woman of God, it is more big than other things. یہ بہت اچھی اور بہت بڑی ہیں اور خدا جو ہے وہ آپ کو بہت بلندیوں پر لے جائے گا. آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چھوٹی چیزوں پر تکیہ نہ کیے رکھیں، چھوٹی چیزوں پر دھیان نہ لگائیں، اپنی منزل اور اپنے نشان کی طرف دوڑیں، اس کی طرف دوڑ لگائیں. اور آپ کا نشان جو ہے وہ یسوع مسیح ہونا چاہیے، آپ کا نشان جو ہے وہ آسمان ہونا چاہیے، آپ کا نشان جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے. اور جب آپ کا نشان خدا ہوگا اور جب آپ کی منزل جو ہے وہ خدا ہوگی تو آپ جو ہے پھر اس کی طرف دوڑ لگائیں گے. آپ دائیں بائیں نہیں جائیں گے، آپ دنیا کی طرف نہیں بھاگیں گے. اور جب آپ خدا کی طرف بھاگیں گے تو آپ اس منزل کو پالیں گے، آپ اس جگہ کو پالیں گے اور اس مقام کو پالیں گے جو سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ پیچھے رہ جائیں گی. آپ آگے بڑھ جائیں گے اور لوگ آپ کو دیکھ کر کیا ہو جائیں گے؟ حیران ہو جائیں گے اور آپ دنیا کے لیے عجیب ہوں گے. یہ ہے میرے عزیزو خدا سے اور رابطے کی برکات. لیکن بعض اوقات جو ہے لوگ جو ہیں خدا سے رابطے کو ہلکا جانتے ہیں اور اس بات سے نفرت کرتے ہیں. خدا یہ دعا کرنے والے ہیں، یہ دعا کرنے والا بائبل پڑھتا ہے، پادری ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس پادری کی، اس خدا کے بندے کی خدا کی نظروں میں کیسی
وقت ہے، کیسا خدا اس کو پیار کرتا ہے اور خدا اس کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ اپنے بندے کو کہاں جگہ دے گا، کہاں جگہ ملے گی خدا کے بندے کو؟ جب وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا، وہ اسے اپنی گود میں جگہ دے گا، وہ اسے وہ مقام دے گا جو نہ سیاستدان پا سکے گا، جو نہ وزیر اعظم پا سکے گا، جو نہ بادشاہ پا سکے گا، جو نہ کوئی بڑا آدمی دولت مند پا سکے گا، بلکہ کوئی بھی نہ۔ اور متی کی انجیل میں 6 باب میں کیا لکھا ہے؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ان میں سے ایک کے برابر بھی نہ آتا۔ کیسی بات ہے؟ خدا کے بندہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جو حوالہ، جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اس میں 5 باتیں بھی خدا کی برکت کے لیے میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا۔ خدا نے پہلے ہی سے ان کو مقرر کر دیا ہے، آسمان پر ان کے نام اچھی لسٹ میں پہلے نمبر پر لکھ دیے گئے، اور کس لیے کہ وہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، ان کی شکل ان کے کام یسوع مسیح سے ملتے جلتے ہوں گے۔ وہ یسوع کے ہر بات میں اس کے ہم شکل ہوں گے اور اس کے بھائی ٹھہریں گے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا، ہی called him to be blessed، ان کو بلایا، ان کو چن لیا، وہ خدا کے خاص لوگ ہوئے۔ اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، وہ خدا کے مقدس لوگ ہوئے۔ اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ کیا بخشا؟ زور سے ہلیلویا کہیں، اپنا دانا ہاتھ اٹھا کر۔ خدا آپ کو جلال بخشنا چاہتا ہے۔ خدا اپنے نام کو ہی جلال نہیں دینا چاہتا۔ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ ان کو جلال بخشا۔ اپنے لوگوں کو بھی خدا جلال بانٹتا ہے۔ خدا کے لوگ بھی جلالی بنتے ہیں، آپ بھی جلالی بنیں گے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو جلالی بننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں، اونچا ہاتھ نیچے کر لیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلالی بنیں، آپ خدا کے خاص لوگ ہوں، خدا کے خاص بیٹیاں اور بیٹے ہوں، اور آپ کے پاس ایک اختیار ہو، آپ مرد خدا ہوں، اور آپ کا کمیونیکیشن خدا کے ساتھ ہو، اور جب آپ کا کمیونیکیشن خدا کے ساتھ ہوگا تو دوسرے پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ میں نے ابھی اپنی زندگی خدا کو دی ہی تھی تو معجزات ہونے لگے، کیونکہ میں دعا میں بہت رہتا تھا۔ تو بڑے بڑے عہدوں والے اور پڑھے لکھے لوگ بھی میرے پاس، پاجی ساڑھے گھر آیا، سانو فلانا مسئلہ ہے، سارے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو خدا آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کی قدر کریں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، جتنے دن آپ زندہ ہیں، دوڑ لگائیں، زور لگائیں، کوشش کریں کہ خدا کے ساتھ کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے، آپ کا اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو۔ اگر آپ کو طریقہ نہیں پتہ تو مجھ سے، پاسٹر صاحبان سے جو یہاں پر موجود ہیں، رابطہ کریں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اپنے خادمین کو جو ہیں وہ ضرور ستایا کریں، کہ ان کو یہ ستایا کریں کہ ہمیں کلام سکھائیں۔ جب وہ کہتے ہیں دعا پر آئیں تو پھر دعا پر آئیں۔ ہلیلویا۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔